بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبہ نے محمد بن عثمان بن عبداللہ بن موہب سے بیان کیا ہے، ان سے موسیٰ بن طلحہ نے اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، سنو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1396۔ شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی، ان سے ظاہری نے کہا کہ ہم سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور حضرت ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیوں کر جنگ کر سکتے ہیں؟ مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں، اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا، سوائے اسی کے حق کے، یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1399۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے اپنے والد سے بیان کیا، ان سے صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا، قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1403۔ یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے خالد بن اسلام نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ایک اعرابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر بتلائیے جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ اگر کسی نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ دی تو اس کے لیے ویل، خرابی ہے۔ یہ حکم زکوٰۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کر دیا تو اب وہی زکوٰۃ مال دولت کو پاک کر دینے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1404۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات ہلکی سی بارش ہوئی، سخت اندھیرا تھا، ہم انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور مجھے فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سورہ قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح و شام 3 دفعہ پڑھا کر، تجھے ہر مصیبت میں کفایت کریں گے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5423۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ خلوت نصیب ہوئی تو میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا پڑھ۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تو قل اعوذ برب الفلق آخر سورہ تک پڑھا کر، پھر سورہ قل اعوذ برب الناس آخر سورہ تک پڑھا کر، پھر فرمایا کسی انسان نے
ان دو صورتوں سے افضل کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5431۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں ایک جنگی سفر میں آپ کی سواری کی مہار پکڑ کر آگے چل رہا تھا کہ آپ نے فرمایا اے عقبہ پڑھ۔ میں نے آپ کی طرف کان لگایا تاکہ آپ جو فرمائے وہ میں سن کر پڑھوں۔ پھر کچھ دیر کے بعد فرمایا اے عقبہ پڑھ۔ پھر میں متوجہ ہوا، آپ نے تیسری مرتبہ پھر یہی فرمایا۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا سورہ قل هو اللہ احد۔ پھر آپ نے آخر تک سورت پڑھی۔ پھر آپ نے سورہ قل اعوذ برب الفلق آخر تک پڑھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر آپ نے سورہ قل اعوذ برب الناس آخر تک پڑھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کسی شخص نے ان جیسی صورتوں یا کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہیں کی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5432۔ سعید جریری نے ابو العلا یزید سے بیان کیا، ان سے احنف بن قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا تھا۔ دوسری سند اور امام بخاری نے فرمایا کہ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الصمد بن عبد الوارث نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید جریری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو العلا بن شخیر نے بیان کیا، ان سے احنف بن قیس نے بیان کیا کہ میں قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سخت بال، موٹے کپڑے اور موٹی جھوٹی حالت میں ایک شخص آیا اور کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا کہ خزانہ جمع کرنے والوں کو اس پتھر کی بشارت ہو جو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس کی چھاجی کی بھٹنی پر رکھ دیا جائے گا جو مونڈھے کی طرف سے پار ہو جائے گا، اور مونڈھے کی پتلی ہڈی پر رکھ دیا جائے گا تو سینے کی طرف پار ہو جائے گا، اس طرح وہ پتھر برابر ڈھلکتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ صاحب چلے گئے اور ایک ستون کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا اور ان کے قریب بیٹھ گیا۔ اب تک مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کون صاحب ہے۔ میں نے ان سے کہا میرا خیال ہے کہ آپ کی بات قوم نے پسند نہیں کی۔ انہوں نے کہا یہ سب تو بے وقوف ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1407۔ قیس بن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حسد رشک کرنا صرف دو ہی آدمیوں کے ساتھ جائز ہو سکتا ہے، ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکومت، عقل، علم قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1409۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا فلاں شخص کا میرے باغ میں کھجور کا ایک درخت ہے، وہ اس کھجور کے درخت کی وجہ سے مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اپنا کھجور کا درخت مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھے ہبہ کر دو۔ اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کھجور کے درخت کے بدلے میں مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سلام کہنے میں بخل کرنے کے علاوہ تجھ سے زیادہ بخیل کوئی اور نہیں دیکھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4665۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلا بھیجا۔ میں ان کے دروازے پر آیا اور 3 بار سلام کیا، مجھے جواب نہ ملا تو میں لوٹ گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہیں کس چیز نے ہمارے پاس نہ آنے دیا؟ میں نے کہا میں آیا تھا اور آپ کے دروازے پر 3 بار سلام کیا تھا، لیکن تم نے مجھے جواب نہ دیا، اس لیے میں واپس چلا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی 3 بار اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پر دلیل پیش کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر گواہی دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4667۔